یہ ویڈیو خدام اہل سنت میڈیا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت الہم رضوان کے سلسلہ، اور اس میں اس جلسے میں جو طلبہ فارغ ہوتے ہیں حفظ کے درجے میں، قرات کے درجے میں، تو ان کی دستاربندی بزرگ حضرات کے ہاتھوں کرائی جاتی ہے اور سندیں تقسیم ہوتی ہیں۔ پھر ان کے والدین، اس کے اعزاء اقربا سب آتے ہیں۔ یہ اس قسم کے اجتماعات جو ہیں یہ نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں، اس دور میں تبلیغ کی کتنی ضرورت ہے وہ آپ لوگ خود سمجھتے ہیں۔ باہر سے بھی کافی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں اور آنے والے ہیں۔ شہری حضرات بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن میں درخواست کروں گا شہر کے حضرات سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس میں دلچسپی لیں، اپنے وقت فارغ نکالیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دور و دراز سے لوگ جو آتے ہیں ان کے وقت زیادہ خرچ ہوتے ہیں، ان کا کرایہ خرچ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو تو آسانی ہے، شہر کے رہنے والے ہیں۔ یہ تو ضروری ہے کہ آدمی ایک کام کرے تو دوسرا کام چھوٹتا ہے، ایک کام کرتا ہے تو دوسرے کام سے اس کو فراغت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ضرورت تبلیغ کی اور دین کے ان جلسوں کی کتنی ہے۔ آپ لوگ نے ابھی حضرت مولانا حافظ الیاس صاحب جو جامع مسجد پٹولیاں کے خطیب ہیں، لاہور کے عالم ہیں، حافظ ہیں، بزرگ عالم ہیں اور جید عالم ہیں، یہاں تشریف لے آئے ہیں، تقریر فرمائی ہے۔ یہ ان کا ہم پر احسان ہے، ورنہ بیمار ہے، سخت بیمار ہے، معمولی بیمار نہیں، شدید بیمار ہے۔ کسی دنیاوی مقصد کے پیش نظر انہوں نے یہ سفر نہیں کیا، ایک دینی مقصد اور عظیم مقصد کے پیش نظر جو انہوں نے واعظ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر۔ کیا ان کی ایک ایک بات، ایک ایک مسئلہ اور ایک ایک حدیث جو سنائی ہے، کیا ساری دنیا کے خزانے اس کا معاوضہ اگر ہم بنانا چاہیں، دینا چاہیں تو بن سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہمیں سنائی دے دیا جائے، صحیح۔ ایک تو ہے کہ لوگ بعض کرتے ہیں، بعض کے حافظے کمزور ہیں، بعض کا علم کمزور ہے، بعض نے ادھر ادھر سے وہ کتابیں پڑھ لیں کہ جو کتابیں غیر مصدقہ، قابل اعتماد نہیں، تو ایسی چیز۔ عالم جو بات کرتا ہے تو وہ ایک محقق بات، صحیح بات، جچی تلی اور 16 آنے وہ صحیح ہوتی، اس پر دل مطمئن ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ ان کی بات صحیح ہے، جو واقعہ بیان کیا صحیح، کیونکہ ان کی تحقیق اتنی اونچی ہوتی۔ تو یہ موتی کہاں سے ملتے ہیں، میسر ہوتے ہیں؟ یہ بازار سے نہیں ملتے، کسی دکان سے نہیں ملتے۔ یہ موتی کالج، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کی بیعت بھی کر رہا ہوں، یہ کالج کی زندگی سے، یونیورسٹی کی زندگی سے، دنیا کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کوئی کہو تو صحیح، نہ تم بھی نہیں۔
اگر برائے نام وہاں کوئی دینی تعلیم ہوتی ہے تو وہ اس درجے کی کہ جو جس شخص نے پوری تعلیم حاصل کی ہے، جس طرح کہ دنیا کی تعلیم کا ایک شخص ماہر، اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی طرح دین کی تعلیم کا ایک ماہر جو ہے وہ وہی سے نکلتا ہے جو اس قسم کے ادارے، مذہبی ادارے، اور جن کی بنیاد ہی خالصتاً دین کے لیے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کا ادارہ ہے یا آج کل پاکستان میں جو قابل اعتماد عظیم ادارے ہیں جہاں کی خالص دین مذہب سے۔ ان جلسوں کا یہ سال کے بعد اجتماع ہوتا ہے کہ چوٹی کے علماء ان کو بلا کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین سنایا جائے، لوگ متاثر ہوں، دین سے وابستہ ہوں، لوگوں میں اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ صلاحیتیں دینی پیدا ہوں۔ آخر یہ تو بات یقینی ہے کہ ہم سب دین سے غافل ہو جاتے ہیں، عمل کرتے کرتے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ جو دین کی طرف آتے ہی نہیں، مسجد میں آتے ہی نہیں، نماز کی طرف آتے ہی نہیں، روزے کی طرف آتے ہی نہیں۔ ایک وہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ہم پر بھی غفلت آ جاتی، کہیں پریشانیوں کا زور ہوا، کہیں دنیا داریوں کا زور ہوا، ایک دوسرے کی دنیا کو دیکھ کر کہ فلانا تو بہت اونچا نکل گیا، اس کی تو بلڈنگیں بہت زیادہ ہوگی، جائیداد بھی ہوگی، کاریں کوٹھیاں ہو گئی، فلانا کچھ۔ ہر آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ ضرورت ہے کہ نہیں کہ ہم اس ماحول میں بھی آئیں تاکہ اس سے بھی متاثر ہوں؟ کہ اور خزانہ بھی ہے، اور وہ خزانہ جو قبر میں ساتھ جائے گا، یہ دنیا کی تھیلی تو قبر میں کوئی نہیں رکھے گا، کتنا بڑا مالدار ہو، مر جاتا ہے، چارپائی اس کی یہاں ہی ہے، ابھی دفن نہیں ہوا، تو وہ ایک پیسے کا مالک نہیں رہا گھر میں۔ اور ابھی وہ دفن نہیں ہوا ہوتا کہ لوگوں کی نظریں اس کے سامان اور اس کی جائیداد کی طرف شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم کس طرح بانٹیں گے، کس طرح قبضہ کریں گے۔ کمایا کس کی خاطر؟ کمایا تو ان کی خاطر، اور گرفتار خود ہو جائے گا وہاں جو ناجائز کمایا، پکڑا خود جائے گا۔ ایک تو ہے نا کہ جس چیز کے پیچھے پکڑا جائے وہ چیز تو پاس رہے۔ تو دین کی دولت جو قبر میں ہمارے ساتھ رہے گی، حدیث ہی میں آتا ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی شخص نے اگر دین سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، عالم بنا، مخلص عالم، ٹھیک ہے پیر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی، عالم اچھے بھی ہوتے ہیں، غلط بھی، نبی سچے بھی ہیں، جھوٹے بھی، خدا ایک سچا ہے اور کئی جھوٹے بھی بنا دیے لوگوں نے، لیکن سچوں کی نفی تو نہیں ہے نا۔ جس دن نفی ہوگی آسمان گر جائے گا۔ تو حدیث ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو شخص عالم ہے، دین کی خدمت کر گیا، دین جاری کر گیا، خدمت کر گیا، پڑھ پڑھا گیا، شاگرد چھوڑ گیا، کارنامے آپ نے چھوڑ گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن اس کا فیض جاری رہے گا، اس کی قبر پر خدا کی رحمتیں ہوتی رہیں گی، اس کا فیض، اس کا عمل جاری رہے گا، وہ پہنچتا رہے گا۔ دوسرا وہ شخص جو صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی محبت سے، خلوص دل سے، بغیر دکھلاوے کے مسجد بنا گیا، دین کا ادارہ بنا گیا، دین کا مدرسہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کا، لیکن شراح حدیث لکھتے ہیں کہ دین کے مدرسے بھی اسی مسجد میں آئیں گے، ان کا درجہ بھی یہی ملے گا کہ جہاں دین
جاری ہوتا ہے جہاں دین کا علم سیکھا ہے. وہ چیزیں رہ جائیں گی، وہاں دین کا کام ہوتا رہے گا. وہ شخص دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کو درجہ اور ثواب ملتا رہے گا. جو بنانے والا ہے اس کی قبر پر اس کا منافع پہنچتا رہے گا. تیسرا وہ آدمی ہے کہ جو اولاد صالح چھوڑ گیا، نیک اولاد چھوڑ گیا، اولاد کو نیک بنا گیا کہ میرے پیچھے رہے تو نیکی کریں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا. نماز تو میں پڑھتا ہوں لیکن قائم کرنے والا، اس پر پکا رہوں. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کر. اللہ نے نماز میں جو دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، تو اس میں کیا دعا ہے؟ یہ نہیں دعا کہ یا اللہ میں نماز سے فارغ ہوں تو مصلی کے نیچے سے پاؤنڈ ملے، نوٹ ملے. دعا یہ سکھائی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے قائم کرنے والا بنا نماز پر، اور ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی بنا کہ وہ بھی نماز قائم کرنے والی. ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی. تو جس کا بیٹا یہ دعا مانگتا ہے، یہ تھوڑی دعا ہے، یہ تھوڑا فیض ہے. ہر نماز میں ایک ایک نماز میں کئی اتحیات ہوتے ہیں. ہر اتحیات میں وہ پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش میرے ماں باپ، وللمؤمنین، اور سارے ایمان والے. یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہے. لیکن ہم اس فائدے کو فائدہ ہی نہیں سمجھتے کہ ہماری اولاد نماز پڑھے. ہم سمجھتے ہمارا بیٹا اونچی ڈگریوں والا ہو تو دنیا کمانے والا ہو. ٹھیک ہے، ڈگری منع نہیں ہے، لیکن اصل ڈگری وہ جو ڈگری قبر میں اور قیامت میں بھی کام آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولاد چھوڑی، اس اولاد کو کیا پڑھایا، کیا سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک اولاد تھی. ایک تو اولاد وہ ہے جو 4 بیٹیاں آپ کی، ان کی اولاد، بیٹے تو نرینہ فوت ہو گئے. اور ایک اولاد آپ کی وہ ہے جس کو روحانی اولاد کہا جاتا ہے. ہم تم بھی حضور کی اولاد ہیں نا، یہ روحانی اولاد. شاگرد کو کہتے ہو نا کہ یہ استاد کی روحانی اولاد. آج استاد اگر 5 10 20 حضرت قائد صاحب تشریف لائیں تو ان کے ساتھ کتنے لوگ آئے؟ یہ ان کی روحانی اولاد ہے، یہ ان کے مریدین، تعلق والے. اگر آج کے ایک دور میں ایک ولی، ایک عالم بزرگ، ایک مجاہد اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ وابستہ کر سکتا ہے اور پکے لوہے کی لٹ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت میں سے یہ 14ویں صدی کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بزرگ بنائے ہوں گے. اور وہ ایک ایک ولی ایسا ہے کہ ساری دنیا کے ولی ایک پلڑے پر رکھے جائیں ترازو کے، اور ان کو ایک پلڑے پر رکھا جائے تو ان کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتا. جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل، ان کا نام لینے سے حضور کے جو صحابہ آل بیت ہیں، اور ان میں سے پھر 4 جو ستون ہیں، بڑی دیواریں جن پر چھت پڑی ہے ایمان کی، اسلام کی، اور وہ 4 خلفاء جنہوں نے ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا. تمہاری تاریخ کس نے بنائی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.
یہ کس نے اس آیت کے مصداق، اس آیت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تکمیل کن لوگوں پر کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان حضرات نے پھر دین کو کس طرح سنبھالا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا. بحرین کے علاقے سے خبریں آئیں کہ لوگ مرتد ہونے شروع ہو گئے. کچھ قبائلی لوگ سرکش ہو گئے. مسلمہ کذاب کا لشکر میدان میں کود گیا. جھوٹا نبی سامنے آ گیا کہ اب میری باری ہے. 40,000 فوج میدان میں لے آیا. اسامہ کا لشکر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما چکے ہیں اور وہ رکا ہے اس لیے کہ حضور کی وفات ہو گئی. ابھی وہ اکٹھے ہو رہے تھے, حکم صادر ہو گیا, لیکن وہ سامان اور کچھ لوگ جمع ہو رہے کہ حضور کا وصال ہو گیا, وہ جنازے میں آ گئے. اس پر دوبارہ گفتگو شروع ہوگی کہ ان کو بھیجنا چاہیے, آپ کے نہیں, حالات بدل گئے. ملک سے باہر جانا, دوسرے لوگوں کے ساتھ جنگ چھیڑنا, ملک کو سنبھالیں, دارالخلافے کو سنبھالیں. یہ جو زکوٰۃ سے انکار کر بیٹھے ان سے لڑیں, مسلمہ کذاب کی سرکوبی کریں, وہ مرتدوں کو ان کو تہس نہس کریں, کس کس کا مقابلہ کریں. صحابہ بیٹھے, کہا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین, یار غار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری رائے سن لو کہ یہ زکوٰۃ کے منکر جو ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, قائل ہیں, حج کے قائل ہیں, روزے کے قائل ہیں, صرف ایک مسئلے کا انکار کیا ہے. ان کے ساتھ ذرا ابھی نرمی برتو, اسامہ کے لشکر کو ذرا مؤخر کرو, ڈھیل دو یا بھی نہ بھیجو, اس لیے کہ باہر ملک میں جنگ چھیڑنی ان حالات میں. ایسا نہ ہو کہ دشمن وہ ادھر گھس آئے, دوسری طرف سے حملے شروع ہو جائیں. کسی طرف کسی محاذ میں تھوڑی نرمی اختیار کر لو. حضرت صدیق اکبر مصر ہیں کہ نہیں, میں زکوٰۃ کے منکروں سے بھی لڑوں گا, جو ارتداد اختیار کر رہے ہیں ان سے بھی لڑوں گا, اسامہ کے لشکر کو بھی بھیجوں گا, مسلمہ کذاب سے بھی نبرد آزماؤں گا. لوگ دلائل دیتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین کچھ خیال کرو, حالات بدل چکے ہیں, انقلاب آ چکا ہے, اللہ کا پیغمبر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. جتنا انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہوا ہے دنیا میں کہ اندھیرا اجالے سے بدلا, جتنا حضور کی تشریف آوری سے انقلاب ہوا ہے اور وہ عظیم واقعہ تھا حضور کی پیدائش کا, حضور کا دنیا سے رخصت ہونا, یہ بھی تو عظیم حادثہ ہے. تو کسی طرف آپ نرمی اختیار کریں, وہ روب و داب جو لوگوں پر تھا وہ اب نہیں رہا. خلیفۃ المسلمین فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمت دینو وانقطع الویو, یہ تمہیں پتا ہے دین تمام ہو گیا, الیوم اکملت ہو گیا, الیوم اکملت لکم دینکم, یہ تمہیں خبر ہے کہ دین مکمل ہو گیا. وانقطع الویو, وہی منقطع ہوگی, اب وہی نہیں آئے گی. ینقص وانا حی, کیا دین میں نقص پیدا ہو اور میں زندہ ہوں؟ یا تو میں ختم ہوں گا جب تک کہ ابو بکر موجود ہے, ابو بکر زندہ ہے, تو اس کی پرواہ نہیں ہے.
کہ فلاں محاذ میں ہمیں شکست ہو، فلاں محاذ میں شکست ہو. مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں 3 دفعہ فوج کشی ہوئی. دوسرے لوگوں کے علاوہ جو شہید ہوئے 700 حافظ اور قاری شہید ہوئے. 700 حافظ اور قاری شہید ہوئے. لیکن دھڑا دھڑ جنگ جاری ہے. دوسرا دستہ، تیسرا دستہ. صدیق اکبر نے فرمایا کہ اسامہ کے لشکر کو رسول اللہ حکم جاری فرما چکے ہیں. جو حکم رسول اللہ جاری فرما چکے ہیں، میں کون ہوتا ہوں اس حکم کو واپس لوں؟ میں نے تو اس حکم کو نافذ کرنا ہے. زکات کے منکر اگر ایک اونٹ یا اونٹ کی رسی بھی اگر اپنے پاس رکھیں گے، زکات نہیں دیں گے، بیت المال میں جمع نہیں کرائیں گے، ان کے ساتھ بھی لڑوں. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں چومکھی جنگ لڑوں گا. اگر یہ عرب کا خطہ سارا ہم سے چھن جائے، مدینہ منورہ پر دشمن کا قبضہ ہو جائے، خدا نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حرم پاک، ان کے حجروں پر دشمن حملہ کر دے، میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ اس کا قتل ہو جائے، میں ابو بکر کٹ جاؤں، میں یہ سب گوارا کروں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ایک حرف کو اگر کوئی مٹانا چاہے گا تو اس کو میں کبھی قبول نہیں کروں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چومکھی جنگ لڑوں گا، ملک ختم ہو جائے، دار الخلافہ ختم ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک، ان پاک بیویوں کے حجروں تک جنگ پہنچ جائے، میں ابو بکر کے گھر جنگ پہنچ جائے، میں یہ سب گوارا کر سکتا ہوں، ہم سارے مٹ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے دین کا ایک حرف مٹنے نہیں دوں گا جب تک کہ میری جان میں جان. قیامت کو ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں کہ ہم جیئیں یا نہ جیئیں، ملک رہے یا نہ رہے، مدینہ منورہ رہے یا نہ رہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ رہے یا نہ رہے، ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں، ہمیں اس بات کا ذمہ دار اللہ کے پیغمبر نے بنایا ہے کہ جو دین میں تمہارے حوالے کر چلو، اس دین کو رکھنا ہے، خواہ سب مٹ جاؤ. خلافت راشدہ صدیق اکبر، صدیق اکبر، یہی پیغام صدیق اکبر نے دیا جب زمانہ آیا حضرت عمر فاروق کا، اسی پیغام پر قائم رہے. جب آیا حضرت عثمان کا، اسی پیغام پر قائم رہے. خود کٹے، حضرت عثمان گردن کٹائی، شہید ہو گئے، لیکن اسی پیغام پر، اسی نقطے پر قائم رہے. حضرت علی شیر خدا اسی پر قائم رہے، حسن حسین اسی پر قائم رہے. خود کٹ گئے لیکن اللہ کے دین کو مٹنے نہیں دیا. اے مسلمان، تیرے لیے یہی پیغام. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم ان کے تابعدار لوگ، ہماری ایک تمنا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان کے مداحوں میں شامل کرو، ان کی تعریف کرنے والے، ان کے تابعداروں میں شامل. ہمارے سینوں میں ان کی پوری پوری محبت. بدر والے جنگ، بدر والے جنگ، احد والے جنگ، احزاب والے، خیبر والے، تبوک والے، فتح مکہ والے، حدیبیہ والے، حنین والے، مہاجرین، انصار،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جو وابستہ ہو گیا